بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو اصول فقہ میں تھی۔ مقصد اول مباحث الفاظ کے بیان میں ہے۔ ہماری گفتگو اوامر کے بارے میں تھی۔ عرض ہوا کہ امر کے اندر ہم 3 مقامات پر مباحث کو ذکر کریں گے کہ مبحث سوم تقسیمات واجب کے بیان میں ہے۔ واجب مختلف اعتبار سے اس کی مختلف تقسیمات ہیں۔ ان میں سے کچھ تقسیمات کو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ یا واجب مطلق ہے یا مشروط ہے، ایک تقسیم۔ دوسری تقسیم یا واجب معلق ہے یا منجز ہے، یا واجب اصلی ہے یا طبعی ہے، کہ ان کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ چوتھی تقسیم جو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ واجب ایک لحاظ سے 2 قسموں میں تقسیم ہوتا ہے۔ یا واجب تعیینی ہے یا واجب تخییری ہے۔ واجب تعیینی سے مراد وہ واجب ہے کہ طلب مولا یا امر مولا خصوصیت سے اسی واجب کے متعلق ہے، یعنی مصلحت یہ ہے کہ فقط اسی واجب کو انجام دیا جائے، کوئی اور عمل اس واجب کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، اس واجب کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اس غرض کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اسی واجب کو انجام دیں۔ مثلا جیسے نماز یومیہ ہے یا ماہ مبارک رمضان کا روزہ ہے۔ اب یہاں پر معیناً و مشخصاً نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، یعنی اس طریقے سے نہیں ہے کہ آغاز میں ہی مولا نے کہا ہو کہ نماز یا صدقہ واجب ہے، نہ، خود نماز کی بات کی جا رہی ہے۔ یا آغاز میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم پر روزہ واجب ہے یا اطعام مساکین واجب ہے، نہ عزیز مان، مصلحت فقط اور فقط اسی نماز پر مترتب ہے۔ اگر آپ اس نماز کو بجا لائیں گے تو وہ مصلحت آپ کو حاصل ہوگی، اگر اس نماز کو بجا نہیں لائیں گے تو وہ مصلحت آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ بعبارت اخری، دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ واجب تعیینی عبارت ہے اس واجب سے کہ کوئی اور واجب اس کے عرض میں واجب نہ ہو، یعنی ایسا واجب کہ جس کا بدیل نہیں ہے، جس کا عدل نہیں ہے، کہ وہ دوسرا واجب آ کر اس کا عدل یا بدیل یا جانشین بنے۔ البتہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ واجب تعیینی میں کوئی اور واجب اس واجب کا عدل، بدیل اور جانشین نہیں ہو سکتا، اس سے مراد ہماری یعنی وہ بدیل ہے کہ جو اس واجب کے عرض میں ہو، نہ کہ طول میں۔ اچھا، اس مطلب کی توضیح دینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، جو ایک شے دوسرے واجب کے لیے بدیل اور جو ہے وہ کیا ہے جانشین بن سکتی ہے، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ یا وہ جو بدیل ہے بدیل طولی ہے یا اضطراری ہے، یا وہ بدیل عرضی ہے۔ اچھا، اس کو سمجھیں۔ طول میں بدیل ہو یعنی کیا؟ یعنی اگر یہ نہ ہو سکا تو پھر وہ واجب،
یہ طول میں ہے، یعنی پہلے مرتبے میں آپ پر یہ چیز واجب ہے، اور اگر کسی مشکل کی وجہ سے، کسی مسئلے کی وجہ سے، کسی مجبوری کی بنا پر اس واجب کو انجام نہیں دے سکتے ہو تو پھر دوسرا اس کا جانشین بنے گا۔ مثال دوں میں اس کی، آپ پڑھتے ہیں شریعت میں نماز قائماً واجب تعینی ہے کہ نماز آپ نے کھڑے ہو کر پڑھنی ہے۔ اگر کسی مجبوری کی بنا پر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو کہا گیا ہے کہ ٹیک لگا کر نماز پڑھو۔ اگر ٹیک لگا کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھو، درست ہے۔ یا مثلا ایک اور مثال دو، وضو، خب وضو واجب تعینی ہے، لیکن شریعت میں کیا کہتے ہیں کہ اگر وضو نہیں کر سکتے تو تیمم۔ غسل واجب تعینی ہے نماز کے لیے، لیکن اگر غسل نہیں کر سکتے تو تیمم۔ خلاصہ کلام کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مرتبہ بدیل طول میں ہے یعنی کیا، اگر پہلا نہیں ہو سکا تو پھر بعد والا آئے، ایک مرتبہ بدیل ایسے ہوتا ہے۔ دوسری مرتبہ ہم بدیل کہتے ہیں کہ در عرض ہم ہے، یعنی طول میں نہیں ہے، عرض میں ہے، یعنی کیا، یعنی یہ کہ مولا آغاز سے ہی چاہتا ہے کہ بھائی میرا یہ مطلوب ہے، یہ مطلوب حاصل ہونا چاہیے، لیکن یہ مطلوب فرض کرے ان دو میں سے کسی ایک چیز کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، تو مولا آغاز میں ہی کہتا ہے کہ یا یہ واجب ہے یا یہ واجب ہے۔ مثال، ماہ مبارک رمضان میں ایک بندہ جان بوجھ کے روزہ توڑ دیتا ہے، تو اب وہاں پر کہا جاتا ہے کہ اس کا کفارہ یہ ہوگا، یا 2 مہینے پے در پہ روزہ رکھو، یا غلام آزاد کرو، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اب یہاں پر آغاز میں ہی وہ جو غرض اور مطلوب مولا ہے ان تینوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے، یا یہ، اسے کہتے ہیں بدل عرضی۔ خوب اس توضیح کے بعد عرض یہ کرنا چاہتے ہیں، واجب تعینی میں اس کا بدیل نہیں ہوتا۔ کون سا بدیل؟ بدیل عرضی نہیں ہوتا، اس کے عرض میں کوئی بدیل نہیں ہوتا، باقی عرض طولی، بدیل طولی ہو سکتا ہے۔ اور واجب تخیری اس واجب کو کہتے ہیں کہ جس کا بدیل عرضی ہو۔ فتلخص، خلاصہ کلام آقا یہ کہنا چاہ رہے ہیں، واجب تعینی یعنی جس کا بدیل اور جانشین نہ ہو، منتہا اس بدیل اور جانشین سے مراد بدیل عرضی ہے۔ اور واجب تخیری اس واجب کو کہتے ہیں کہ جس کا بدیل اور جانشین ہو، کہ اس بدیل اور جانشین سے مراد بدیل عرضی ہے۔ دیکھیں یہ اصل واجب تعینی اور تخیری کا تقریباً مطلب ہے۔ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوسرے 4 نکات آغا مظفر ذکر کرتے ہیں کہ ان کو میں بعد میں ذکر کرتا ہوں۔ پہلے اس کو سن لیں کہ واجب تعینی اور تخیری کیا ہوا۔ التخییری والتعیینی، الواجب التعیینی، واجب تعینی، ما تعلق بہ الطلب بخصوصہ، وہ واجب ہے کہ جس واجب کے ساتھ بخصوص ہی یعنی اسی واجب کے ساتھ طلب اور امر تعلق لیتا ہو، وہی واجب معیناً مشخصاً۔ وَلَيْسَ لَهُ عِدْلٌ فِي مقام الامتصال، مقام انجام دینے میں، امتصال یعنی انجام دینا، بجاوری، مقام امتصال میں اس کا عدل یعنی بدیل یعنی جانشین نہ ہو۔ البتہ اس بدیل کے نیچے چھوٹے سے حاشیے میں لکھ لیں، یعنی بدیل عرضی، یہ اس کے نیچے لکھ دیں، این را واد یا، یعنی جس کا بدیل عرضی نہ ہو۔
کالصلاۃ والصوم فی شہر رمضان، جیسے مثلا نماز یا صوم فی شہر رمضان، شہر رمضان سے کا تعلق صوم کے ساتھ ہے۔ فإن الصلاۃ واجبۃ لمصلحۃ فی نفسها، اگر نماز واجب ہے اس مصلحت کی وجہ سے کہ فی نفسها، جو خود اس نماز کے اندر پائی جاتی ہے، لا یقوم مقامها واجب آخر فی ارضها، کہ بدیل کے نیچے جو ارض لکھوایا تھا ارضی، وہ یہیں سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ لا یقوم مقامها واجب آخر، اس مصلحت کے لیے کوئی اور واجب اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتا، البتہ قائم مقام نہیں ہو سکتا فی ارضها، اس کے عرض میں، نہ کہ طول میں ہو سکتا ہے۔ وقد عرفناه فیما سبق بقولنا، فرماتے اس واجب تعینی کی تعریف کی تھی ہم نے، فیما سبق، گزشتہ مباحث میں ہم نے تعریف کی تھی، بقولنا، اپنے اس قول کے ذریعے سے، کہ هو الواجب بلا واجب آخر، کہ یکون عدلا لہ و بدیلا عنہ فی ارضہ، آگا واجب تعینی وہ واجب ہے کہ جس کے لیے بلا واجب آخر یکون عدلا لہ، کہ ایک ایسا دوسرا واجب کہ جو اس کا عدل بنے یا بدیل بنے اس کے عرض میں، ایسا واجب نہ ہو اس کے لیے، یعنی ایسا واجب کہ کوئی اور واجب اس کا عدل اور بدیل نہ ہو اس کے عرض میں، نہ کہ طول میں۔ وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا الْبَدِيلَ بِقَوْلِنَا فِي عَرْضِهِ، آگا ہم نے بدیل اور جانشین کے لیے کہا کہ اس کے عرض میں اس کا بدیل نہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّ بَعْضَ الْوَاجِبَاتِ التَّعْیِینِیَّةِ قَدْ یَکُونُ لَہَا بَدِیلٌ فِی طُولِہَا، کیونکہ بعض واجبات تعینیہ ایسے ہیں کہ ان کے لیے بدیل ہے لیکن عرض میں نہیں ہے بلکہ طول میں ہے۔ طول میں ہے یعنی کیا؟ یعنی اگر یہ واجب انجام نہیں دے سکے تو پھر بعد والے کی نوبت آئے گی، جبکہ عرض میں یہ ہے کہ ابتدا میں یا یہ وَلَا يُخْرِجُهَا عَنْ كَوْنِهَا وَاجِبَاتٍ تَعْیِینِیَّةٍ، وَلَا يُخْرِجُهَا یعنی وہ بدیل طولی خارج نہیں کرتا ہاں ان واجبات تعینیہ کو واجبات تعینیہ ہونے سے، یہ بدیل طولی ان واجبات تعینیہ کو واجبات تعینی ہونے سے خارج نہیں کرتا۔ کل وضوء مثلا الذی لہ بدیل فی طولہ، مثلا جیسے وضو ہے، اب اس وضو کا بدیل طولی ہے، شارع نے پہلے مرتبہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، چلتے چلتے آگے آتا ہے فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، کہ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، یہ بدیل ہے لیکن یہ بدیل طولی ہے۔ کل وضو مثلا الذی لہ بدیل فی طولہ، اس کے طول میں اس کا بدیل ہے، وہ کیا ہے؟ بدل طولی کیا ہے؟ وہو التیمم، لأنہ انما یجب اذا تعذر الوضو، آگا یہ تیمم بدل طولی کیوں ہے اس کی علت بیان کر رہے ہیں، فرماتے اس لیے کہ لأنہ، اس وجہ سے کہ یہ تیمم انما یجب، یہ فقط اور فقط واجب ہوگا اذا تعذر الوضو، جب وضو نہ کر سکتے ہوں۔ وکل غسل بالنسبت الی التیمم ایضا کذالک، فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے غسل تیمم کی نسبت سے، غسل بھی تیمم کی نسبت سے ایسے ہی ہے، یعنی کیا؟ یعنی اس کے طول میں واجب ہے،
پہلے مرحلے میں آپ پر غسل واجب ہے. اگر غسل نہیں کر سکتے تو تیمم ہے، کہ اسی آیت میں تھا نا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، اس میں کیا تھا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے. دوسری مثال وَكَخِصَالِ الْكَفَّارَةِ الْمُرَتَّبَةِ، جس طریقے سے آغا وہ کفارہ کے جو ترتب کے ساتھ واجب ہے، ترتب کے ساتھ واجب ہے، مثلا قتل خطئی ہو تو اس صورت میں پہلی مرتبہ جو معیناً چیز اس کے اوپر واجب ہے وہ عتق رقبہ ہے، غلام کو آزاد کرنا ہے. اگر عتق رقبہ نہ ہو سکا تو 2 مہینوں کا روزہ، اگر 2 مہینوں کا روزہ نہ ہو سکا تو 60 مسکینوں کو کھانا، کہ یہ بدیل طولی ہے. یا کفارہ زہار میں بھی اسی طریقے سے ہے، پہلے مرحلے میں غلام کو آزاد کرنا ہے، اگر وہ نہیں ہو سکتا تو پے در پہ 2 مہینوں کے روزے، اگر وہ نہیں ہو سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا. وَكَخِصَالِ الْكَفَّارَةِ الْمُرَتَّبَةِ، کہ جس میں ترتب ہے، پہلے یہ نہیں ہوا تو یہ نہیں ہوا تو یہ، اسے کہتے ہیں مرتبہ، جس کے اندر ترتب پایا جاتا ہے. پہلے مرحلے میں دوسرا، اگر وہ نہیں ہو سکتا تو دوسرا. نہ وہ کفارت قتل الخطأ، قتل خطئی کا جو کفارہ ہے، وہی العتق اولاً، آغاز میں یہاں پر کیا واجب ہے؟ آغا عتق ہے. فَإِن تَعَذَّرَ، اگر آزاد نہیں کر سکتا غلام تو فَصِيَامُ شَهْرَيْن، تو پھر لگاتار 2 مہینوں کا روزہ. فَإِن تَعَذَّرَ، اگر لگاتار 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا تو فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، اس صورت میں لگاتار 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے. خوب، یہ ہو گیا واجب تعیینی، کہ پس واجب تعیینی میں بدیل اور عدل عرضی نہیں ہوتا، باقی بدیل اور عدل طولی ہو سکتا ہے. اچھا، واجب تخییری کیا ہے؟ والواجب التخییری ما کان لہو عدل و بدیل فی عرض، اس کے عرض میں اس کا عدل، بدیل اور جانشین ہو. وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ الطَّلَبُ بِخُصُوصِهِ، بخصوص ہی، بذات خود، خاص طریقے سے اسی شے کے ساتھ طلب کا تعلق نہیں ہے. بل کان المطلوب ہوا او غیرہ، بلکہ جو مطلوب ہے مولا کا، یا یہ والا واجب ہے یا اس کا غیر ہے، کہ یتخیر بینہما المکلف، کہ دونوں کے درمیان مکلف کیا ہوتا ہے؟ مخیر ہوتا ہے. مثال وَهُوَ كَالصَّوْمِ، کہ الواجب فی کفارت افطار شہر رمضان عمدن، آغا جیسے مثلا روزہ، اگر ایک بندہ ماہ مبارک رمضان میں عمدن روزہ باطل کرتا ہے تو اس کے کفارے میں آپ پر روزے واجب ہیں، درست ہے. فَإِنَّهُ وَاجِبٌ، آپ پر کفارے میں روزہ واجب ہے، لیکن وَلَٰكِنْ يَجُوزُ تَرْكُهُ، آپ ان روزوں کو چھوڑ دیں، یہ کر سکتے ہیں. وَلَٰكِنْ يَجُوزُ تَرْكُهُ وَتَبْدِيلُهُ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامِ 60 مسکینہ، آگا ممکن ہے کہ روزہ نہ رکھے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. آگا ممکن ہے کہ اس روزے کو تبدیل کرے غلام کے آزاد کرنے سے، کہ آغاز میں ہی ایسے ہے. پس یہ ہو گیا واجب تخییری، کہ جس کا عدل اور بدیل عرضی موجود ہے. خوب، خلاصہ کلام، واجب تعیینی یعنی وہ واجب کہ جس کا عدل اور بدیل عرضی نہ ہو، اور واجب تعیینی یعنی جس کا عدل اور بدیل عرضی نہ ہو، اور واجب تخییری یعنی جس کا عدل اور بدیل عرضی ہو. اچھا، یہاں تک مطلب روشن.
اس تعریف اور مثالوں کے بعد مصنف چند نکات کو ذکر کرتے ہیں واجب تعیینی اور تخییری کے باب میں، کہ بہرحال یہ عام نکات ہیں، ان پر توجہ کرنی چاہیے۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ آغا اصلاً یہ تقسیم کہاں سے وجود میں آئی، اس تقسیم کا منشا کیا ہے، سرچشمہ کیا ہے؟ تو ہمارے گزشتہ مباحث سے مطلب روشن ہو گیا ہے۔ اس تقسیم کا سرچشمہ اور منشا یہ ہے، مولا جو بندے سے کام لینا چاہتا ہے، جو غرض مولا ہے، وہ غرض مولا دو طرح سے ہے۔ ایک مرتبہ غرض مولا ایسی ہے کہ ایک معین اور مشخص کام کے ذریعے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، اور ایک مرتبہ غرض مولا ایسی ہے کہ جس کے لیے ایک معین کام ضروری نہیں ہے، ان چند کاموں میں سے کوئی بھی کام آپ انجام دیں غرض مولا حاصل ہو جائے گی۔ یہ اصل منشا اور سرچشمہ بنا ہے واجب تعیینی اور تخییری کے لیے۔ اگر غرض مولا فعل معین سے ہی حاصل ہوتی ہو، اس کو واجب تعیینی کہیں گے، اور اگر غرض مولا فعل معین سے حاصل نہیں ہو رہی بلکہ یہ انجام دیں یا یہ انجام دیں یا یہ انجام دیں، چند کاموں میں سے کسی کو بھی انجام دیں غرض مولا حاصل ہو جاتی ہے، خوب اس سے واجب تخییری جنم لیتا ہے۔ خوب یہ پہلا نکتہ کہ حتماً آپ اس کو مد نظر رکھیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ واجب تخییری ممکن ہے، کیونکہ قدماء اصولیوں کے ہاں ایک بڑا مسئلہ رہا ہے، وہ بیچارے واجب تخییری کو حل نہیں کر پاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ بھائی واجب کام اس کام کو کہا جاتا ہے کہ جو آپ کی گردن پر ہے، المنع من ترک ہی۔ خب یہاں پر تو آپ کہتے ہیں یا یہ اگر اس کو چھوڑ دیں، آپ کی مرضی دوسرے کو انجام دیں، خب اس طریقے سے یہ کیسا واجب بنے گا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ بابا ہر واجب کی نوعیت اپنی ہوتی ہے، ہر واجب کے لیے آپ واجب تعیینی والا مصداق تعیین نہ کریں۔ نقطہ سمجھ میں آیا؟ اچھا، ایک اور نقطہ جو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آغا تخییر ایک لحاظ سے دو قسموں میں تقسیم ہوتی ہے، یا تخییر عقلی ہے یا تخییر شرعی ہے۔ دو طرح کی تخییر ہے۔ واجب تخییری میں جو ہم تخییر کہہ رہے ہیں وہ تخییر شرعی کی بات کر رہے ہیں، نہ کہ تخییر عقلی کی۔ اچھا، یہ تخییر عقلی اور تخییر شرعی کیا ہے، اس کا بیان ایسے ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ واجب تخییری میں چند چیزیں در عرض ہم واجب ہیں، تو ان کے درمیان جو قدر جامع ہے وہ دو حالتوں سے خالی نہیں، یا جامع حقیقی اور ماہوی ہے یا جامع اعتباری اور انتزاعی ہے۔ مثال دوں، مثال میں بات کو واضح کرتا ہوں۔ مثلا انسان، حیوان مشترک معنوی ہے، درست ہے؟ انسان، حیوان اپنے تمام افراد کے درمیان مشترک ہے، یعنی واقعاً حقیقتاً انسان، زید، عمر، بکر، خالد ان کے درمیان مشترک ہے، یعنی جامع حقیقی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ان تمام افراد کے درمیان ایک جامع ایسا ہے جو حقیقتاً سب کے اندر موجود ہے، کہ اس کو کہا جاتا ہے جامع حقیقی۔ اور دوسری مرتبہ جامع حقیقی نہیں ہے، اس جامع کا مابین ازاء خارجی نہیں ہے، اعلیٰ عقل انسانی آ کر ایک جامع کو فرض کرتی ہے۔ مثلا عنوان احد الامرین یا احد هذه الامور، اب یہ عنوان احد الامرین دونوں میں سے ایک عنوان ہے، جامع ہے، لیکن جامع حقیقی نہیں ہے، جامع انتزاعی ہے، جامع اعتباری ہے، کہ جس کو عقل انسانی نے فرض کیا ہے۔ درست آغا جان؟ اچھا، اب آ جائیں اس واجب تخییری کی طرف۔ ہم جو کہتے ہیں کہ آغا جو واجبات تخییری ہیں
یا تو ان کے درمیان جو جامع ہے وہ جامع حقیقی اور ماہوی ہے، یا وہ جو جامع ہے وہ جامع حقیقی اور ماہوی نہیں ہے بلکہ انتزاعی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جہاں پر جامع حقیقی ہو تو وہاں پر جو تخییر بنے گی وہ تخییر عقلی ہے۔ مثال، مولا کہتا ہے کہ اکرم انسانن، حالانکہ کسی بھی انسان کا اکرام کرو۔ اب یہ انسان ایک جامع حقیقی ہے تمام افراد کے درمیان۔ یہاں پر ہماری عقل کہتی ہے کہ یہ جو انسان ہے یہ مشترک ہے زید، عمر، بکر، خالد سب کے درمیان۔ ہماری عقل ہمیں مخیر کرتی ہے کہ بھائی زید کا اکرام کرو تو بھی اکرم انسانن صدق کرے گا، بکر کا اکرام کرو تو بھی اکرم انسانن صدق کرے گا، خالد کا اکرام کرو تو بھی اکرم انسانن صدق کرے گا۔ یہاں پر یہ جو تخییر کی بات کر رہی ہے وہ ہماری عقل ہے، اس کو کہیں گے تخییر عقلی۔ جبکہ اس کے مقابلے میں تخییر شرعی ہے۔ تخییر شرعی یعنی جہاں پر جامع حقیقی نہیں ہے، انتزاعی ہے، اعتباری ہے، جس کو ہماری عقل نے آ کر جامع فرض کیا ہے۔ مثلا مولا نے کہا کہ اگر ماہ مبارک رمضان میں آپ جان بوجھ کے روزہ توڑ دیتے ہیں تو ان تین میں سے کسی ایک کو انجام دو، درست ہے؟ ان تین میں سے کوئی ایک ہے۔ اب یہاں پر جامع ہے لیکن جامع کیا ہے؟ انتزاعی ہے۔ یہاں پر بھی مولا کی جو تعبیر ہے وہ دو طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ مثلا اوجد احد هذه الامور الثلاث، ان تینوں میں سے کسی ایک کو انجام دو، یا ایسے نہیں کہتا اوجد احد هذه الامور الثلاث، بلکہ او کے ذریعے سے کہتا ہے یا یہ واجب ہے یا یہ واجب ہے یا یہ واجب ہے۔ دونوں صورتوں میں مطلب ایک ہی ہے۔ وہ تمام شد آخر میں ایک اور مطلب ہے کہ جس کو میں وہاں پر پہنچوں تو اس کی طرف بعد میں اشارہ کرتا ہوں۔ دیکھیں ان تین چار نکات کو مد نظر رکھیں۔ والاصل فی ھذا التقسیم، کہ یہاں سے بیان کریں کہ اس تقسیم کا منشا اور سرچشمہ کیا ہے۔ ان غرض المولا ربما یتعلق بشیء معین، فرماتے ہیں کہ بتحقیق مولا کی غرض کبھی کبھار کسی شیء معین کے ساتھ تعلق لیتی ہے۔ فَإِنَّهُ لَا مَنَاسَ حِينَئِذٍ مِّنْ أَن يَكُونَ هُوَ الْمَطْلُوبَ وَالْمَبْعُوثَ إِلَيْهِ وَحْدَهُ، تو اس صورت میں کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس صورت میں یعنی کس صورت میں؟ جب غرض مولا شیء معین کے ساتھ تعلق لے، تو اس صورت میں کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ لَا مَنَاسَ، کس سے کوئی چارہ نہیں ہے؟ اس بات سے کہ من ان یکون هو المطلوب، تو پھر وہی مطلوب ہے مولا کا، وہی چیز ہے۔ والمبعوث الیہ، کہ جس کی طرح مولا نے بحث کیا ہے، من ان یکون هو المطلوب وحدہ، من ان یکون هو المبعوث الیہ وحدہ، وہی اکیلی چیز مطلوب مولا ہے، وہی اکیلی چیز ہے کہ جس کی طرح مولا نے آپ کو بحث کیا ہے۔ فَيَكُونُ وَاجِبًا تَعْيِينِيًّا وَرُبَمَا يَتَعَلَّقُ غَرَضُهُ بِأَحَدِ شَيْئَيْنِ أَوْ أَشْيَاءَ لَا عَلَى التَّعْيِينِ، یہ پہلے ربما يتعلق پر عطف ہے، اور کبھی کبھار غرض مولا تعلق لیتی ہے دو میں سے کسی ایک چیز کے ساتھ یا چند اشیاء میں سے کسی ایک چیز کے ساتھ، لیکن لا علی التعیین، معین نہیں ہے کہ خصوصیت سے اس چیز کے ذریعے سے۔ بمعنی ان کل منہما محصل لغرضہ، ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز، ان اشیاء میں سے کوئی ایک شے محصل غرض ہے، اس کی ذریعے سے غرض حاصل ہو جاتی ہے۔ تو فَيَكُونُ الْبَعْثُ نَحْوَهَا جَمِيعًا عَلَى نَحْوِ التَّخْيِيرِ بَيْنَهَا، تو پھر مولا کی جانب سے جو بحث ہے ان چیزوں کی طرح بناوے تخییر ہوگی، بھئی آپ کی مرضی ہے، ان میں سے کسی ایک کو انجام دیں۔
بس یہ نقطہ ہوا اس بات کے لیے کہ منشا اور سرچشمہ واجب تعیینی اور تخیری کیا ہے کہ عرض ہوا وکلل قسمین، یہاں سے اس نقطے کو بیان کریں کہ بھائی واجب تخیری ممکن بھی ہے یا ممکن نہیں ہے. فرماتے ہیں وکلل قسمین واقع فی ارادتنا نحن ایضاً، آغا یہ دونوں قسمیں ہمارے ارادے میں بھی واقع ہوتی ہے، یعنی ہمارے موارد میں بھی واقع ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. فلا وجہ للاشکال فی امکان الواجب التخیری ہے ولا موجب لاطالۃ الکلام، بس اس بنا پر واجب تخییری کے ممکن ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے. لہذا بحث نہیں ہے جیسے قدما بحث کرتے تھے کہ واجب تخییری ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے. نہ آقا ممکن ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں اور ہم لوگ کرتے بھی ہیں. بے عبارت نخرا آپ کو راحت کروں، یہ جو واجب تعیینی اور تخییری کے بارے میں گفتگو ہے نا آقا، بحث یہ نہیں ہے کہ شریعت میں واجب تخییری یا تعیینی ہے یا نہیں ہے. یہ معلوم ہے کہ شریعت میں بعض واجبات واجبات تخییری ہیں، بعض واجبات واجبات تعیینی ہیں. تو پھر آپ پلٹ کر ہم سے سوال کریں تو پھر کیا بحث کر رہے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ شریعت میں جو واجب تخییری اور تعیینی آئے ہیں، ہم لوگ اس بحث کے ذریعے سے اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ واجب تخییری بالآخر بھائی کس طریقے سے واجب ہے. یہ کیسا واجب ہے کہ اگر ایک کو انجام دے تو وہ گردن سے اتر جاتا ہے. خوب اس نقطے کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. دوسرے لفظوں میں یہ بحث تحلیلی ہے. تمام شد یہ بحث. اب آتے ہیں خود تخییر عقلی اور تخییر شرعی کا بیان. آسان لفظوں میں اگر جامع جو تخییر کے افراد کے درمیان ہے حقیقی ہو تو وہاں پر جو اس کے افراد کی نسبت سے تخییر ہوگی وہ تخییر عقلی ہے، اور اگر جامع انتزاعی اور اعتباری ہو تو وہاں پر تخییر شرعی ہوگی. تمام شد دیگے. ثم ان اطراف الواجب التخییری ان کان بینہا جامع کہ یمکن التعبیر عنہ بلفظ واحد. فرماتے ہیں کہ جو واجب تخییری کے اطراف ہے، اگر ان کے درمیان ایک ایسا جامع ہو کہ جس کو آپ لفظ واحد سے بیان کر سکتے ہیں، فَإِنَّهُ يُمْكِنُ أَن يَكُونَ الْبَعْثُ فِي مَقَامِ الطَّلَبِ نَحْوَ هَذَا الْجَامِعِ، یعنی اس طریقے سے کہ ممکن ہو کہ مقام طلب میں اسی جامع کی نسبت سے حرکت دی جائے، بحث ایجاد کی جائے. فَإِذَا وَقَعَ الطَّلَبُ كَذَلِكَ فَإِنَّ التَّخْيِيرَ حِينَئِذٍ بَيْنَ الْأَطْرَافِ يُسَمَّى عَقْلِيًّا. اب اگر جامع کی نسبت سے مولا نے مکلف کیا، مولا نے کہا اکرم انسانن، تو اب اس کے اطراف کے اندر جو تخییر ہوگی وہ تخییر عقلی کہلائے گی. فَإِنَّ التَّخْيِيرَ حِينَئِذٍ بَيْنَ الْأَطْرَافِ يُسَمَّى عَقْلِيًّا وَهُوَ لَيْسَ مِنَ الْوَاجِبِ التَّخْيِيرِيِّ کہ المبحوث عنہ. یہ والی جو تخییر عقلی ہے یہ وہ واجب تخییری نہیں ہے جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں. فَإِنَّ هَذَا يُعَدُّ مِنَ الْوَاجِبِ التَّعْيِینِيِّ، ایسے واجب کو بھی ہم واجب تعیینی کہیں گے. فَإِنَّ كُلَّ وَاجِبٍ تَعْيِینِيٍّ كُلِّيٍّ کہ یکون المکلف مخیرا عقلا بین افرادہ. فرماتے ہیں کہ یہ کیونکہ یہ واجب تعیینی کلی ہے، مکلف عقلا مخیر ہے اس کے افراد کے درمیان کہ اس فرد کو انجام دے یا اس فرد کو انجام دے. والتخییر یسمى حینئذ عقلیا، اس وقت فرماتے ہیں کہ اس تخییر کو تخییر عقلی کہا جائے گا. مثالہ قول الاستاد لتلمیذہ اشترے قلما. اب کلام فرماتے ہیں کہ الجامع بین انواع الاقلام، ایک مفہوم کلی ہے، مشترک معنوی ہے جو تمام انواع قلم کے درمیان جامع ہے. علم من قلم الحبر، انک والا جو قلم ہے، وقلم الرصاص جو انک کے بغیر یہ بال پوائنٹ جو ہوتا ہے یہ والا قلم ہے، وغیرہما. فإن التخییر بین هذه الانواع یکون عقلیا، ان انواع کے درمیان جو تخییر ہوگی یہ تخییر عقلی ہے.
کما ان التخییر بین افراد کل نوع یکون عقلیا ایضا. مطلب روشن ہے، بہت زیادہ روشن ہے واقعا. وَإِن لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ جَامِعٌ مِثْلُ ذَلِكَ، اگر اس طریقے کا جامع نہ ہو، یعنی جامع عقلی نہ ہو، جامع حقیقی نہ ہو، جامع معنوی نہ ہو. کما فی مثال خصال الکفارہ، خوب کفارے والی مثال میں. فَإِنَّ الْبَأْسَ إِمَّا أَن يَكُونَ نَحْوَ عنوان انتزاعی، یہاں پر بھی باعث یعنی ابھارنا، بھیجنا عنوان انتزاعی کے اعتبار سے ہے، جیسے احد هذه الامور، او نحو کل واحد منها مستقلا، یا ہر ایک کی طرح مستقلا بھیجا گیا ہے. درست ہے. ولیکن مع العطف بأو، یا یہ واجب ہے، یا یہ واجب ہے، یا یہ واجب ہے، اس طریقے سے کرتے ہوئے. ونحوها، یا او کی طرح اور الفاظ، مثلا اما کہ مما يدل على التخيير، فيقال في النحو الاول مثلا اوجد احد هذه الامور، عنوان انتزاعی ہے. ويقال في النحو الثاني مثلا صم او اطعم او اعتق، کہ او کے ذریعے سے بیان کر رہے ہیں. ويسمى حينئذ التخيير بين الاطراف شرعيا، ایسی صورت میں جو اطراف کے درمیان تخییر ہوگی اس کو شرعی کہا جائے گا. وَهُوَ الْمَقْصُودُ مِنَ التَّخْيِيرِ الْمُقَابِلِ لِلتَّعْيِينِ. وَهُوَ الْمَقْصُودُ مِنَ التَّخْيِيرِ ہنا المقصود من التخییر کے متعلق ہے. ثم هذا التخییر الشرعی، یہ نقطہ میں نے خارج میں بیان نہیں کیا، 2 منٹ فقط دے، بس ختم ہے. اگر دیکھیں یہ جو تخییر ہے یا 2 متباین چیزوں کے درمیان ہے یا اقل و اکثر کے درمیان ہے. 2 متباین چیزیں یعنی جن کے درمیان کوئی قدر متیقن نہیں ہے، مثال صیام و شہرین، اطعام و 60 مسکینان، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا، یہ دونوں متباین ہیں، ان کے درمیان کوئی قدر متیقن نہیں ہے. اس کو کہا جائے گا تخییر بین المتباینین. دوسری مرتبہ تخییر بین اقل و اکثر ہے. اگر نماز ظہر میں، نماز عصر میں، نماز عشاء میں آخری جو 2 رکعتیں آپ مخیر ہیں، 1 تسبیح پڑھیں یا 3 تسبیحیں پڑھیں. خوب، یہ کیا ہو جائے گا؟ تخییر بین اقل و اکثر. ثم هذا التخيير الشرعي تارة يكون بين المتباينين كالمثال المتقدم، جیسے خصال کفارے والی مثال. وأخرى بين الأقل والأكثر كالتخيير بين تسبيحة واحدة و3 تسبيحات. كالتخيير، یہ والی تخییر فی ثلاثیہ الصلاۃ الیومیۃ و رباعیت علی قولن، اعلیٰ جو 3 رکعتی نماز ہے، نماز مغرب کی آخری رکعت، یا جو 4 رکعتی نماز ہے ان کی آخری 2 رکعتیں، ایک قول کے مطابق وہاں پر آپ کو تخییر ہے. کہ ہمارے قدماء کا یہ نظریہ تھا، مثلا جیسے مرحوم کلینی، مرحوم صدوق، خوب ان بزرگان کا نظریہ یہ تھا کہ بھائی کیا ہے، تخییر ہے آپ کو، یا ایک یعنی تسبیحات 4 جو پڑھتے ہیں نا آپ، یا آپ 1 پڑھیں یا آپ کیا کریں 3 پڑھیں، دیکھیں مخیر ہیں. وَكَمَا لَوْ أَمَرَ الْمَوْلَى بِرَسْمِ خَطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس طریقے سے مولا امر کرتا ہے کہ بابا ایک خط رسم کرو، حَلَمْ مُخَيَّرًا فِيهِ بَيْنَ الْقَصِيرِ وَالطَّوِيلِ، آپ مخیر ہیں، چھوٹی خط نکالیں یا بڑی خط نکالیں. خوب. وَهَذَا الْأَخِيرُ، کہ اس آخری نقطے میں جو ہم نے کہا کہ تخیر بین اقل و اکثر ہے، اس کے بارے میں ایک نقطے کو یہاں پر آغا مظفر ذکر کر رہے ہیں کہ لائق توجہ ہے. وقت بھی زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ اس کو پھر جلسے آئندہ پر رکھتا ہوں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.